تو شعر پڑھتا ہوں کہ کسی مجلس میں جب نعت شاہ عالم سناتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شاہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ پورے یقین و اعتماد گزارش کرتے ہیں آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان مولانا عتیق الرحمان صاحب قاسمی، جامع مسجد آنوک اعظم گڑھ، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں بلا کسی تاخیر ان سے گزارش کرتا ہوں، بلا کسی لمحے انتظار کے مائک ان کے ہینڈ اوور کرتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے، بہت بلند ہے رتبہ یہ ہر مؤذن کا، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے رتبہ ہر ایک مؤذن کا، بہت بلند ہے رتبہ ہر ایک مؤذن کا، مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے، مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے، مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے۔ ملاقات کی جائے حضرت مولانا عزیز عتیق الرحمان صاحب قاسمی سے، مائک میں ان کے حوالے کرتا ہوں، ان کی گفتگو، ان کی تقریر سماعت کریں اور یہ مشاعرہ اسی طرح جلسہ اصلاح معاشرہ کامیاب کرتے رہیں پورے یقین و اعتماد کے ساتھ۔ حضرت مولانا عتیق الرحمان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، قرآن بھی دیا تلوار بھی دی دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، قرآن بھی دیا تلوار بھی دی دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا جینے کے طریقے سمجھائے۔ میرے محترم معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ امت محمدیہ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہت قیمتی بات ہو رہی ہے، آپ حضرات شور گل مت کریں، حضرت کا بیان سنیں، بہت قیمتی بات کہہ رہے ہیں، بہت قیمتی بات ہو رہی ہے، تھوڑا خاموش ہو جائیں صرف 10-15 منٹ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، ظلم و ستم کا غلبہ تھا، لوگ آپس میں ٹکرا رہے تھے، مار دھاڑ کا دور تھا۔ ایسے وقت میں یہاں تک کہ لوگ بچیوں کو زندہ درغور کر دیا کرتے تھے، اور اس کو بچیوں کو زندہ درغور کرنے کو ایک کامیابی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر نبی بنا کر مبعوث فرمایا، آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، آپ کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو ان کا حقوق دیا اور بتایا والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بچیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک نوجوان صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہوتا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، نوجوان صحابی تھے، بہت حسین و خوبصورت صحابی تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے چہروں کو دیکھا اور آپ نے یہ سوچا کہ یہ نوجوان لڑکا انتہائی خوبصورت ہے، اگر یہ مسلمان ہو جائے، اگر یہ ایمان میں داخل ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور رات کے اندر یہ دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ اس نوجوان یعنی دحیہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے، دحیہ کلبی آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان میں داخل ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں ایسے گناہ کیے ہیں جس کی تلافی ممکن نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا خدا، آپ کا رب، آپ کا اللہ میرے اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے محترم دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ سے عرض کیا، اے دحیہ بتاؤ تو صحیح وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا جرم ہے جو تم نے اتنا بڑا جرم کیا، جو ناقابل تلافی ہے، جس کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرت دحیہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کا دور تھا، میری بیوی حاملہ تھی، حمل سے تھی، مجھے کہیں سفر درپیش تھا، مجھے جانا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا، اہلیہ محترمہ میں تو سفر میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر بچے کی پیدائش ہوئی تو بہت بڑی کامیابی ہمارے لیے ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر میری عزت ہوگی، کیونکہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارا معاشرہ بھی انہی چیزوں کی طرف تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن حضرت دحیہ نے کہا، ٹھیک ہے میں تو سفر پہ جا رہا ہوں، لیکن اگر بچے کی پیدائش ہوئی تو تم اسے قتل کر ڈالنا، اسے زندہ دفن کر دینا اور مار ڈالنا۔ حضرت دحیہ نکلتے ہیں اور سفر پر جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ واپس آتے ہیں اور جب گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور دستک دیتے ہیں، اچانک ایک بچی دروازہ کھولتی ہے۔ حضرت دحیہ پوچھتے ہیں اس بچی سے جو انہی کی بیٹی ہے، تم کون ہو، تم کہاں سے یہاں آئی ہو؟ اس بچی نے جواب دیا، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ حضرت دحیہ کہتے ہیں، اگر ایسا ہے تم اس مالک کی بیٹی ہو تو مالک میں ہی ہوں۔ چنانچہ دحیہ اندر جاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں، یہ بچی کون ہے، یہ بچی کہاں سے آئی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، اگر بچی کی پیدائش ہوگی تو اس کو زندہ مار دینا، دفن کر ڈالنا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ آخر حضرت دحیہ سارے واقعات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے دحیہ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت دحیہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں اس کو اپنے
بہلا پھسلا کے کہتا ہوں چلو تم کو تمہارے نانیال ٹہلا کے لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ بچی ہے مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، وہ بچی میرے پیچھے ہو لیتی ہے۔ جب میں پہنچتا ہوں ایسے جنگل میں ایک گڑھا کھودتا ہوں، اور گڑھا کھودنے کے دوران جو گرد و غبار میرے اوپر آتا ہے، جو مٹی آتی ہے، وہ بچی بڑی پیار سے بڑی محبت سے اس کو صاف کرتی ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے گڑھا تیار ہو جاتا ہے، میں اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر گڑھے کے اندر ڈالتا ہوں تو بچی آخری وقت میں یہ کہتی ہے اے ابو جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھ کو زندہ دفن کرنے جا رہے ہیں، میں آپ سے زندگی کا سوال نہیں کرتی، مجھے چھوڑ دیجئے۔ حضرت دحیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے زبانی یہ واقعات کو سنا، آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ سے پوچھا اے دحیہ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت دحیہ کہتے ہیں اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں نے اس بچی کو دفن کر دیا اور میں نے اس کی زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات کو سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دحیہ دوبارہ اس واقعے کو بیان کرو۔ حضرت دحیہ نے دوبارہ واقعے کو بیان فرمایا، آپ کی آنکھ مبارک سے دوبارہ آنسو کی لڑیاں جاری تھیں۔ لیکن اسلام کا یہ ضابطہ ہے، اسلام کا یہ قانون ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، یہ اسلام کی یہ خوبی ہے، اس کے سابقہ گناہوں کو اسلام مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کے گناہ جیسے بھی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دحیہ ایمان میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا گیا۔ آپ سے پہلے بچیوں کو کوئی اہمیت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، آپ نے بچیوں کو زندگی دی، آپ نے بچیوں کو حقوق دلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے 3 بچیاں ہو اور اچھی طرح اس کی پرورش کرے، دیکھ بھال کرے اور اس کو اچھی تعلیم دے، اور پھر جب وہ بڑی ہو جائے اس کو اچھی جگہ اس کی شادی کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آتا ہے، یہی بچی ہے ابھی کبھی ماں بنتی ہے، جب ماں بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کر رکھ دیتا ہے۔ یہی بچی جب بیٹی بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے اس بیٹی کو۔ یہی بیٹی جب کسی کی بہن ہوتی ہے تو یہ احترام کا پیکر کہا گیا ہے، یہ احترام کا پیکر ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہی بچی جب ماں بنتی ہے اور پھر اس کے حقوق بدل جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے والدین پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ والدین ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی باتوں کو مانے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے والدین کے بارے میں کہ اے لوگوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ برائی سے مت پیش آؤ۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب اس سے تم بات کرو نرم انداز میں بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو، سخت کے ساتھ پیش نہ آؤ۔ کیوں؟ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا دو۔ وہ مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بیان فرمایا، لیکن آج کل ہمارے معاشرے کی حالت اتنی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ وہی والدین جنہوں نے چلنا سکھلایا تھا، بولنا نہیں آتا تھا،
بولنا سکھلایا تھا، چلنا نہیں آتا تھا، چلنا سکھلایا تھا۔ جب ذرا سا پر اور پرزے نکل آئے، اسی ماں باپ کو آنکھ دکھانا شروع کر دیا، اسی ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اسی ماں باپ پر طرح طرح کے طنز اور طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان آپ کی خدمت میں آتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے، اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرا حقوق غصب کر لیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک نوجوان اپنے باپ کی شکایت کرنے کے لیے آقا نامدار کے دربار میں آتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ذرا اس کے والد کو بلا کر تو لے کر آؤ، آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ جب وہ صحابی جاتے ہیں، والد کو بلا کر لے کے آتے ہیں۔ والد یعنی باپ جب گھر سے نکلتا ہے تو اپنے دل ہی دل کے اندر کچھ اشعار پڑھتا ہے جس کے اس کے کانوں نے خود بھی نہیں سنا تھا، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اتنے میں جبریل امین آسمان سے تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ تو ان سے یہ پوچھئے، وہ شخص اس باپ سے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے جو تم نے اشعار پڑھے تھے، دل ہی کے دن جو تم نے اشعار کہے تھے، وہ اشعار کیا ہے، ذرا وہ تو پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ اس باپ نے یہ عرض کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اشعار میں نے اس وقت پڑھے تھے، میرے کان نے بھی نہیں سنے تھے، میں نے دل ہی کے دل کے اندر پڑھا تھا، کسی کو اس کی خبر بھی نہیں تھی، آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ میرا آپ کی نبوت پر یقین اور بڑھ گیا۔ چنانچہ اس باپ نے وہ اشعار سنانا، وہ باپ اشعار سنانا شروع کیا کہ غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل، کہ بچپن میں میں نے تمہاری غذا کا انتظام کیا اور جوان ہونے تک تیری دیکھ بھال کرتا رہا اور تو اس عمر تک پہنچ گیا۔ غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل، اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساحرا اتململ، جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری لگ جاتی، کوئی بیماری پیش آتی، ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت، اپنے بیٹے کے درد کو اشعار کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اشعار کیا پڑھ رہا ہے؟ اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساحرا اتململ، کہ اگر کسی رات تمہیں کوئی بیماری لگ جاتی، کوئی بیماری پیش آ جاتی، تو میں اس بیماری کی وجہ سے تمام رات بے چینی اور بے قراری میں گزار دیا کرتا تھا تیری وجہ سے، تاکہ تیری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساحرا اتململ، کانی علی المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تہمل، گویا کہ وہ بیماری ایسا لگتا تھا مجھے لگ گئی ہے۔ یعنی باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، جب میرے بیٹے کو بیماری لگتی تھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بیماری میرے بیٹے کو نہیں لگی ہے بلکہ مجھے لگ گئی ہے۔ کأنی علی المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تہمل، تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل، اور مجھے یہ ڈر ستاتا رہتا تھا کہیں تیری ہلاکت نہ ہو جائے، کہیں تیری موت نہ واقع ہو جائے، حالانکہ مجھے بھی پتا تھا کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، موت کا ایک وقت متعین ہے جو اپنے متعینہ وقت سے اور وقت موعودہ سے نہ ایک لمحہ پیچھے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ آگے آ سکتی ہے۔ فلما بلغت السن والغایت التي الیها مدی ما كنت فیک اؤمل، اور جب تو جوان ہو گیا، جوانی کے دہلیز پر جب تم نے قدم رکھا، جیسا کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے، جب میرا بچہ جوان ہوگا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو میرا دست و بازو بنے گا، میری مدد کرے گا، میری دیکھ بھال کرے گا۔ اسی طرح وہ باپ کہتا ہے فلما بلغت السن والغایت التي الیها مدی ما كنت فیک اؤمل، بس جب تم اس عمر کو پہنچ گئے جس عمر میں پہنچ کر لوگ
تمنا کیا کرتے ہیں، وہ تمنا کیا کرتے ہیں، فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدی ما كنت فیک اؤمل جعلت جزائی غلظۃ وفضاضۃ کأنک انت المنعم المتفضل۔ اور جب تم اس عمر کو پہنچ گئے تمہیں چاہیے تھا کہ تم میری خدمت کرتے، میری اطاعت کرتے، میری فرما برداری کرتے، میری ہر بات کو مانتے، لیکن تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میرا بدلہ سختی، سخت کلامی اور ترش روئی تم نے بنا لیا۔ جعلت جزائی غلظۃ وفضاضۃ کأنک انت المنعم المتفضل، گویا کہ تم مجھ پر احسان کر رہے ہو، گویا کہ تم نے خود مجھے ہی پالا اور پوسا ہے، میں نے تم کو نہیں پالا ہے۔ یہ بے باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، آخر میں باپ کیا کہتا ہے، فَلَيْتُكَ إِذْ لَمْ تَرَ حَقَّ أُبَوَّتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُسَاقِبُ يَفْعَلُ۔ اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا تو کرتے، ایک شریف پڑوسی کے حق کو دیتے کہ جس طرح ایک شریف پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ پیش آتا ہے، اس طرح کم سے کم تم میرا خیال تو کرتے۔ فَلَيْتُكَ إِذْ لَمْ تَرَ حَقَّ أُبَوَّتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُسَاقِبُ يَفْعَلُ۔ اور پھر آخر میں باپ کہتا ہے اگر تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم میرے مال میں تم بخل سے کام تو نہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باپ کی ساری باتوں کو سن لیا تو آپ نے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا، انت ومالک لیبیک، جا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ اور آپ نے گریبان پکڑ کر اپنے یہاں سے اس نوجوان کو بھگا دیا۔ میرے محترم دوستوں، والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو متعین کیا ہے تو والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور بچوں کی دیکھ بھال کرے اور ان کی تربیت اور پرورش کا بہترین انتظام کرے۔ آج ہمارا معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اگر ماں موبائل دیکھ رہی ہے تو اس موبائل دیکھنے کے اندر بیٹی بھی شریک ہے، بیٹا بھی شریک ہے، یعنی گھر کے تمام افراد شریک ہے۔ اگر ماں سیریل دیکھ رہی ہے تو ساتھ ساتھ بیٹی بھی سیریل دیکھ رہی ہے۔ اگر ماں ریلز اور شارٹ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو ساتھ ساتھ بیٹی بھی دیکھ رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اگر ماں حاملہ ہے اور حمل کے دوران ریلز دیکھ رہی ہے اور اس شارٹ ویڈیو کے اندر فحش گانے سن رہی ہے، فحش ویڈیوز دیکھ رہی ہے، اس ویڈیو کا اثر آنے والے بچوں پر پڑے گا۔ پھر یاد رکھنا، اگر آپ کا یہ خیال ہے آنے والا بچہ میرا فرما بردار بنے گا، میرا مطیع بنے گا، میرا اطاعت گزار بنے گا، یہ آپ کی خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آنے والا بچہ ڈانسر بنے گا، نچنیا بنے گا، نافرمان بنے گا، بد کردار بنے گا، معاشرے کے اندر آپ کی ناک کٹانے والا بنے گا۔ کیوں؟ آپ نے پہلے ہی ایسا کام کیا تھا، آپ نے موبائل کے اندر شارٹ ویڈیو کے اندر فحش ویڈیوز دیکھی تھی، فحش گانے سنے تھے، موبائل کا ناجائز استعمال کیا تھا، اس کا اثر آنے والی اولاد پر پڑے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک طاہرانہ نظر ڈالتے ہیں، ساری باتیں بالکل ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ میری ہر بات سے اتفاق کریں گے، آپ اس بات پر مجبور ہوں گے کہ میری ہر بات سے اتفاق کریں۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ بالکل دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، سچی بات، دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس نوجوان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کے اندر جہاں
سخت دھوپ ہوگی، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ خوش نصیب 7 آدمی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آج ہمارا نوجوان یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی کا بھرپور فائدہ اٹھا لے، جوانی کے مزے لے لے۔ یاد رکھنا اس جوانی چند روزہ ہے، کل ہمارا بچپنا تھا، ایک وقت آیا ہم جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ہم بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں گے، اور پھر وہ وقت بھی آنے والا ہے ہمیں قبر کے گڈھے کے اندر لوگ کندھے پر اٹھا کر لے جا کے ڈال دیں گے، اور پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آئیں گے۔ ہاتھ جھاڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، یہ قبر ہے، قبر کے اندر منکر نکیر ہوں گے اور ان کے سوالوں کا جواب آپ کو دینا ہے، اب آپ کے علاوہ کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں۔ صحیح بات۔ اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مختصر سی زندگی دی ہے، اس زندگی کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں، اس کے عبادت میں گزارنی ہے۔ وقت مختصر ہے اور شعراء کی فہرست لمبی ہے، اس لیے میں اپنی انہی چند باتوں پر اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔